باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے ایام فاطمیہ کے سلسلے میں جناب سیدہ کے مقامات کا سلسلہ اس امر پہ پہنچا تھا کہ فاطمہ وارث مصطفیٰ ہیں، جس کے متعلق ہم نے گزشتہ ویڈیو میں تمہیدی گفتگو عرض کی تھی، اور ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ ہر نبی کے کچھ معنوی اور غیبی مقامات ہوتے ہیں، اور اس کی ذریت میں سے کچھ افراد اس وراثت کی شرائط کے جو حامل افراد ہوتے ہیں وہ ان معنوی اور غیبی مقامات کو بطور وراثت حاصل کرتے ہیں، جن شرائط کو ہم نے قرآن کی روشنی میں واضح انداز میں بیان کیا تھا۔ اس تمام گفتگو کے بعد اصل موضوع کی طرف آتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ فاطمہ ذریت رسول خدا ہیں، اور یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ذریت رسول خدا ہیں، اور قرآن نے وارث کی جتنی بھی شرائط بیان کی ہیں وہ ساری کی ساری جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اندر بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ پس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول خدا کے وہ کون سے معنوی اور غیبی مقامات ہیں کہ جن کی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وارث قرار پائی ہیں۔ اس مقام میں سب سے پہلے اس امر کو ثابت کرنے کے لیے کہ جناب فاطمہ الزہرا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فلاں فلاں مقامات کو، معنوی مقامات کو اور غیبی مقامات کو بطور میراث پایا، ایک طائرانہ نگاہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان معنوی مقامات کی طرف کرنا ضروری سمجھتے ہیں جن معنوی مقامات کی طرف قرآن مجید نے بڑے واضح انداز میں اشارہ کیا ہے۔ سب سے پہلا مقام جس کی طرف قرآن مجید نے اشارہ کیا وہ مقام نبوت، مقام بشارت اور مقام ندارت ہے، یعنی رسول اکرم کا بشیر و نذیر ہونا ہے، جسے اس انداز میں آیت مجیدہ میں بیان کیا، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو لوگوں پہ گواہ، بشارت دینے والا اور تنبیہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یہ ایک مقام ہے۔ دوسرا مقام مقام عصمت و طہارت ہے، جسے بڑے ہی واضح انداز میں آیت تطہیر میں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میں بڑے واضح انداز میں بیان کیا ہے۔ تیسرا وہ مقام جو مقام رسالت ہے، فرمایا قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میرے حبیب کہہ دیجئے کہ آپ لوگوں کی طرف سے اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، آپ اللہ کے نمائندے ہیں، لہذا مقام رسالت کو اس آیت میں بیان کیا ہے۔ مقام شہادت یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہیں، یعنی گواہ ہیں، فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، یعنی درمیانی امت بنایا ہے، تاکہ تم لوگوں پہ گواہ رہو اور رسول تم پہ گواہ رہیں۔ یہ وہ چوتھا مقام ہے جسے مقام شہادت کے ساتھ ہم نے تعبیر کیا ہے۔ پانچواں مقام اذن الہی سے خدا کے راستے کی طرف دعوت دینے والے ہیں، یعنی خدا کے راستے کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہیں، اور اس مقام کو اس آیت میں بڑے واضح انداز میں بیان کیا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اے نبی ہم نے تمہیں اپنے اذن سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا داعی بنا کے بھیجا ہے۔ چھٹا مقام مقام حجت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مقام حجیت کو خداوند عالم کی ذات نے اس آیہ مجیدہ میں بڑے واضح انداز میں بیان کیا رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ بعد الرسول، یعنی یہ سب بشارت دینے والے اور تنبیہ کرنے والے رسول بنا کے لوگوں کی طرف بھیجے گئے تھے تاکہ
ان لوگوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ کے سامنے کسی حجت کی گنجائش نہ رہے۔ یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشیر اور نذیر ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پوری کائنات کے اوپر حجت ہیں۔ ساتواں وہ مقام کہ جسے قرآن نے مقام ہادی کے نام سے تعبیر کیا ہے، فرمایا سورہ زخرف کی آیت نمبر 52 میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے میرے حبیب تو یقیناً صراط مستقیم کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرنے والا ہے۔ آٹھواں وہ مقام جس کو سورہ مائدہ کی معروف و مشہور آیت میں بیان کیا ہے وہ ہے مقام ولایت، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک تمہارا ولی اللہ، اس کا رسول اور مومنین ہیں۔ یہ وہ آٹھواں مقام ہے۔ نواں مقام جسے مقام قضاء کے نام سے تعبیر کیا ہے کہ جب مسلمانوں کے درمیان آپس میں کسی مسئلے کے اوپر نزاع اور خلاف ہو جاتا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم قرار پاتے تھے اور بہترین فیصلہ کرتے تھے، جس مقام قضاء کی طرف اللہ نے اس آیت میں سورہ نساء کی آیت نمبر 105 میں بڑے واضح انداز میں ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تسلیما۔ یہ وہ مقامات ہیں کہ جو قرآن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان کیے ہیں۔ جب یہ سارے کے سارے مقامات واضح ہو جاتے ہیں تو ہم اس مقام پہ اپنے مومنین کی خدمت میں یہ عرض کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے مقامات سوائے مقام نبوت و رسالت کے، یہ سارے کے سارے مقامات جناب سیدہ کے لیے بدرجہ اتم ثابت ہیں۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان تمام مقامات کی حامل ہیں۔ مثلاً ان میں سے چند ایک کی طرف اشارہ کرنا جو ہے وہ ضروری سمجھتا ہوں، اور اسی کے طریقے پہ باقی تمام مقامات منصب نبوت اور رسالت کے علاوہ ثابت ہیں۔ جیسے رسول اگر مومنین کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر گواہ اور شاہد ہیں تو جناب فاطمہ الزہرا بھی اس منصب کے اوپر فائز ہیں۔ آواز قدرت ہے اس آیت میں قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ لوگوں کو کہہ دیجئے کہ آپ عمل کریں، بے شک تمہارے عمل کو ان قریب اللہ، اس کے رسول اور مومنین دیکھیں گے۔ اور اس بات میں شک نہیں ہے کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بدرجہ اتم مومنین کے مصادیق میں ہے، بلکہ روایات بعض اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ مومنین سے مراد اہل بیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پس فاطمہ الزہرا رسول خدا کی طرح ہی ہمارے اور دیگر لوگوں کے اعمال کے اوپر شاہد ہیں۔ اسی طریقے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اوپر حجت ہیں تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بھی حجت ہیں، حتیٰ کہ 11 ائمہ کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دختر حجت ہیں، اور جس کو ہم نے گزشتہ ویڈیوز میں بیان کیا ہے کہ کس معنی میں جناب فاطمہ الزہرا اس کائنات کے اوپر اور خاص طور پر 11 ائمہ کے اوپر حجت ہیں۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہادی ہیں تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی منبع ہدایت ہیں، ہادیہ ہیں۔ مقام علم میں بھی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ شریک ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے خشک و تر کے عالم ہیں تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی اس منزل کے اوپر فائز ہیں کہ قرآن نے کہا لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو کوئی مس نہیں کر سکتا سوائے پاک و پاکیزہ افراد کے۔ یہاں مس سے مراد چھونا نہیں ہے بلکہ مس سے مراد علم ہے کہ پاک و پاکیزہ افراد ہی قرآن مجید کا علم رکھتے ہیں، اور وہ پاک و پاکیزہ افراد جن کی طہارت کی گواہی خود قرآن مجید نے دی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور ان اہل بیت کا
سرنامہ اور ان کا اول ورق جو ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ ان کے تعارف کے لیے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، پس مقام علم میں جناب فاطمہ الزہرا علیہ کا یہ مقام ہے۔ بس خلاصہ کلام یہ ہوا کہ منصب نبوت و رسالت و مقامت امامت کے علاوہ وہ سارے کلی مقامات جو رسول عربی کے لیے ثابت ہیں سارے کے سارے جناب سیدہ کے لیے بھی ثابت ہیں۔ اسی طریقے سے جناب سیدہ کی فضیلت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عظیم الشان فرمان بھی اس ہماری بات کی تائید کرتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس روایت کو علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں نقل کیا ہے کہ رسول اکرم فرماتے ہیں ما ساوى اللہ قط امرأة برجل، اللہ نے کسی عورت کو کسی مرد کے مساوی اور ہم پلہ نہیں قرار دیا، ما کان من تسویت اللہ فاطمہ بعلی، جیسے اللہ نے فاطمہ کو منصب امامت کے علاوہ علی کا ہم پلہ اور علی کا مساوی قرار دیا ہے۔ یعنی منصب امامت کے علاوہ ہر وہ کلی فضیلت جو علی کے لیے ثابت ہے وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے ثابت ہے۔ وَهِيَ امْرَأَةٌ بِأَفْضَلِ رِجَالِ الْعَالَمِينَ، اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا باوجود اس کے کہ وہ خاتون ہیں، نبی و علی کے بعد کائنات کے سب مردوں سے افضل ہیں، چاہے وہ نبی ہوں یا کوئی امام ہوں یا عام بشر ہوں، تمام کے ساتھ کے اوپر فاطمہ الزہرا حجت بھی ہیں اور تمام سے افضل بھی ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔